بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامل محمد عرفان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جز اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم سیدنا عظیمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہ کریم میرے آپ کے اور تمام مسلمانوں کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا یہ عمل ہانڈی کا عمل ہے۔ اگر آپ کے اوپر رجت ہے، بندش ہے، تعویذات ہے، آپ کے اوپر جنات ہوں، آپ کے لیے تعویذ دفن کیے گئے ہوں، آپ نے بہت زیادہ زور لگا لیا لیکن آپ کی بندش ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بندشیں، آپ کے اوپر تعویذات خواہ قبرستان میں دفن ہوں، ویران جگہ دفن ہوں، آپ کو پلائے گئے ہوں، کھلائے گئے ہوں، آپ کو نظر بھی آئیں اور ہر چیز ختم بھی ہو، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہانڈی کا عمل بہت مشہور عمل ہے۔ اس عمل کو آپ ایک دفعہ کر لیں، انشاءاللہ اسی وقت کوئی بھی چیز جو آپ کو نقصان دیتی ہے، ہر چیز جل کر خاک ہو جائے گی۔ زندگی میں ایک دفعہ اس عمل کو ضرور کریں، ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ کر لیں، کبھی بھی آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بندش، تعویذات، جنات، جادو کو جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہانڈی کا عمل بہت مشرف عمل ہے۔ اس میں آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ نمبر 1، آپ کو مسور کی دال، آپ ایک مٹھی مسور کی دال کسی بھی کریانے کی دکان سے، بازار سے خرید لیں۔ اس کے بعد ایک مٹی کی ہانڈی، اس کے اوپر ڈھکن بھی ہو، وہ خرید لیں۔ اب آپ نے جس مریض کے لیے کرنا ہو، اپنے لیے کرنا ہو یا اپنے گھر والوں کے لیے کرنا ہو، تو آپ اس طریقے سے کریں گے۔ پہلے آپ ایک نقش بنائیں گے۔ نقش بنانے کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہی ہوگا۔ یہ نقش بنانے کا طریقہ ہے۔ اسی چال سے آپ نقش بنائیں گے۔ اب نقش کی جو چال ہے وہ یہ ہے۔ پہلے آپ یہ خانہ لکھیں گے: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16۔ یہ نقش آپ اس طریقے سے بنائیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے 100 ختم 100 ختم 100 ختم، 3 دفعہ پہلے لکھیں گے 100 ختم۔ اچھا، آپ نے اس کے درمیان جو لکھنا ہے، یہاں پر جگہ کم ہے تو اس لیے میں آپ کو ایک علیحدہ کاغذ پر لکھ کر دکھا دیتا ہوں۔ جب آپ نقش لکھیں گے تو آپ چھوٹا چھوٹا کر کے یہاں پر اسی کے اندر لکھ لیں۔ اگر میں یہاں پر چھوٹا چھوٹا کر کے لکھوں گا تو آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو میں الگ لکھ کر دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے اس خانے کے اندر لکھنا ہے 100 ختم 100 ختم 100 ختم۔ جن، دیو، چڑیل، خبیث، گڑت، مسان، کچا مسان، یہ آپ نے لکھنا ہے۔
پکا مسان، الکھا، مسان، لاگا مسان، ہرچہ، در وجود، فلاں بن فلاں۔ یہاں پر آپ مریض کا اور اس کی والدہ کا نام لکھیں گے۔ اگر مرد ہے تو فلاں بن فلاں، عورت ہے تو فلاں بنت فلاں لکھیں گے۔ مزاحمت، پذیر، سوختہ، گردد، وامرت، مزاحمت پذیر، سوختہ، گردد و مرد، بحق، خاتم، سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ یہ جو آپ نے لکھنا ہے، یہ جو سارا میں نے آپ کو لکھ کے دکھایا ہے، یہ سارے کا سارا آپ نے اس نقش کے اندر لکھنا ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر جگہ کم تھی۔ اگر میں باریک پین سے لکھتا تو شاید آپ کو نظر نہ آتا، تو اس لیے میں نے آپ کو الگ سے لکھ کر دکھا دیا ہے۔ آپ نے اس طرح اس کا ایک نقش تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چیز اور تیار کرنی ہے۔ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اونچا قسم، دیو، بھوت، ہمہ قسم، چڑیلاں، ڈائن، ڈائنی، جن، جننیاں، جوگنی، دیو، مرگٹ، مسان، مسان سوکھا، مسان مسائی، بسانی، جادو، تعویذات، سفلی، بنگالی، وکالہ، لایا گیا یا منگوایا گیا، کیا گیا، کرایا گیا۔ لپیٹا یا لپٹایا ہوا۔ اگر ندی، نالا، باغات وغیرہ میں دفن ہے یا بہایا گیا۔ یا باندھا گیا۔ حاضر باشد، بحکم رب جلیل، بحکم پیران پیر، محی الدین، ہر گلا سڑا تعویذ، پتلا، در ہانڈی، داخل شد، سوختہ شد، حاضر شد، حاضر ببا شد، گرفتہ، ہمہ قسم، زحمت،
تکلیف دینے والی حاضر شد و آزار بودا باشد دفع شد بحق الاجل 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 الساعت 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 ملیکا تلیکا انتا تعلم ما فی قلوبہم۔ یہ آپ نے عزیمت پڑھنی ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ جس مریض کے اوپر آپ کو لگتا ہو کہ جنات ہیں، بندشیں ہیں، بہت کچھ کیا کرایا گیا ہو یا آپ کے اوپر ہو، آپ کے گھر میں ہو، آپ نے ختم کرنا ہو تو آپ نے مٹی کی ایک ہانڈی لینی ہے جس کو پانی لگا ہوا نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ پہلے والا نقش، یہ نقش آپ نے مکمل لکھنا ہے۔ جو اس کی بیک سائڈ پر لکھا ہوا ہے یہ آپ نے اس نقش کے اندر لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد اس کو آپ اس ہانڈی کے اندر ڈال دیں گے۔ اس کے بعد آپ مسور کی دال، ایک مٹھی مسور کی دال لیں، اس کے اوپر یہ عزیمت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونچا قسم دیو بھوت ہما قسم چڑیلاں، ڈائن ڈائنی جن جیننیاں جوگنی دیو مرگھٹ مسان، مسان سوکھا مسان مسائی بسائی، مسان سوکھا مسان مسائی بسانی جادو تعویذات سفلی بنگالی، وکالا لایا گیا یا منگوایا گیا، کیا کرایا لپیٹا یا لپٹایا ہوا، اگر ندی نالا باغات وغیرہ میں دفن ہے یا بہایا گیا یا باندھا گیا، حاضر شد بحق رب جلیل بحکم پیران پیر محی الدین، ہر گلا سڑا تعویذ پتلا در ہانڈی داخل شد، سوختہ شد حاضر حاضر ببا شد گرفتہ، ہمہ قسم زحمت تکلیف دینے والی حاضر شد و آزار بودا باشد دفع شد، بحق الاجل 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 الساعت 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 ملیکا تلیکا انتا تعلم ما فی قلوبہم۔ یہ عزیمت آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کر اس دال کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور دال جو ہے وہ آپ نے اسی ہانڈی کے اندر ڈال دینی ہے۔ ہانڈی کے اندر آپ نے یہ نقش ڈالنا ہے، یہ عزیمت جو لکھی ہوئی ہے یہ بھی ہانڈی کے اندر ڈالنی ہے، 21 مرتبہ پڑھ کر مسور کی دال کے اوپر پھونک مارنی ہے، وہ مسور کی دال بھی اس ہانڈی کے اندر ڈالنی ہے۔ اب آپ ہانڈی کو اس کے اندر کافی سارا پانی ڈال دیں، چاہیں تو آدھی ہانڈی کر دیں یا فل کر دیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر اس کو ڈھکن رکھیں، اچھی طرح اس کو بند کر دیں۔ پھر آپ مریض کے سر کے اوپر 7 مرتبہ اس ہانڈی کو گھمائیں۔ ہانڈی کو گھمانے کے بعد اب آپ یہ ہانڈی چولہے کے اوپر رکھیں، نیچے آگ جلا دیں۔ جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ 4-5 دفعہ پانی کو جوش آ چکا ہے، اب آپ اس ہانڈی کو اتار لیں، ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ ٹھنڈی ہو جائے اب آپ اس کو کسی بھی ویران جگہ، قبرستان میں ویران جگہ، دریا یا نہر میں آپ بہا سکتے ہیں، یا کسی بھی ویران جگہ دفن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مریض کے اوپر یا اس گھر کے اوپر جتنے بھی جنات ہوں گے، جتنے بھی تعویذات ہوں گے، جو کچھ پڑا ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز ہوگی تو اس ہانڈی کے اندر آ کے جل جائے گی۔ جیسے ہی آپ ہانڈی کو دریا نہر میں بہائیں گے، ہر چیز بہہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ ٹھیک ہوں گے۔ پہلے ہی دن آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ عمل سے پہلے آپ حسب توفیق صدقہ ادا کریں گے۔ رجال الغیب کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صدقہ ضرور ادا کریں گے، اپنا حصار ضرور کریں گے۔ عمل سے پہلے پھر بھی احتیاطاً مجھ سے اجازت لے لیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت فائدے کی اور بہت زبردست چیز میں نے آپ کے لیے پیش کی ہے اور سمجھا بھی دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔